السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایران کے وزیر تیل کے مطابق صرف جنگ کے دوران ایران نے 11.5 ارب ڈالر کا تیل فروخت کر دیا، اور جب جنگ بندی ہوئی تو ایران نے مزید 6.5 ارب ڈالر کا تیل فروخت کیا، یعنی جنگ، پھر جنگ بندی، اور اس پورے عرصے میں ایران نے تقریباً 18 ارب ڈالر کا تیل بیچ دیا۔ یہ رقم ایران کے سالانہ بجٹ میں متوقع تیل آمدنی کے تقریباً 60% کے برابر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب امریکہ ایران کے تیل کی آمدنی روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جب ایران پر شدید پابندیاں تھیں، جب سمندر میں تیل بردار جہازوں کے لیے خطرات موجود تھے، تو ایران نے یہ تیل کیسے بیچا اور کس کو بیچا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، کیا ایران نے جنگ کے دوران صرف تیل بیچا ہے، یا پھر تہران نے کئی سال سے پابندیوں کے خلاف جو خفیہ معاشی نظام تیار کیا تھا، جنگ کے دوران اسی نظام کو پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ بحال بھی کیا اور استعمال بھی کیا؟ آج کی پوری کہانی اسی غیر معمولی معاشی جنگ کی ہے۔ ناظرین، 28 فروری کو جنگ شروع ہوتی ہے۔ امریکہ کی حکمت عملی بھی واضح تھی، ایران کے تیل کے خریداروں کو نشانہ بناؤ، ایرانی تیل لے جانے والے بحری جہازوں پر پابندیاں لگاؤ، شپنگ کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرو، اور ایران کے لیے بین الاقوامی مالیاتی نظام کو زیادہ سے زیادہ بند کرو۔ مقصد یہ تھا کہ ایران کے پاس تیل تو موجود ہو، لیکن وہ اسے فروخت نہ کر سکے۔ لیکن یہاں امریکہ کو ایک بنیادی مسئلے کا سامنا تھا۔ ایران گزشتہ کئی برسوں میں پابندیوں کے ساتھ جینا سیکھ چکا تھا۔ ایران نے ایک ایسا غیر روایتی نظام قائم کیا جس میں تیل کی فروخت کے لیے روایتی مغربی مالیاتی نظام پر مکمل انحصار ضروری نہیں تھا۔ چین اس نظام کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ایرانی تیل کا ایک بڑا حصہ چینی خریداروں تک پہنچتا ہے، خاص طور پر چین کی چھوٹی آزاد ریفائنریوں تک۔ یہ ریفائنریاں ایرانی تیل کی خریداری کے لیے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہیں۔ امریکہ بارہا ایسی چینی ریفائنریوں، شپنگ کمپنیوں اور بحری جہازوں پر پابندیاں عائد کرتا رہا ہے جنہیں ایرانی تیل کی خریداری یا ترسیل سے جوڑا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک کمپنی پر پابندی لگتی ہے تو کچھ عرصہ بعد دوسرا راستہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک جہاز بلیک لسٹ ہوتا ہے تو دوسرا جہاز استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک کمپنی پر پابندی لگتی ہے تو ایرانی دوسری خفیہ کمپنی سامنے آ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے تیل کی برآمدات کو مکمل طور پر بند کرنا امریکہ کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہو چکا ہے۔ ایران کے پاس ایک اور اہم ذریعہ بھی ہے، اسے عام طور پر شیڈو فلیٹ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے بحری جہازوں کا نیٹ ورک جو پابندیوں سے بچنے کے لیے مختلف ممالک کے پرچم استعمال کرتے ہیں، اپنی شناخت تبدیل کرتے ہیں یا اپنی نقل و حرکت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں تیل منتقل کیا جاتا ہے، کبھی تیل کی اصل کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کبھی ایسی کمپنیوں کے ذریعے تیل کی تجارت ہوتی ہے جن کا تعلق بظاہر ایران سے نظر ہی نہیں آتا۔ یہی وہ نظام ہے جس نے ایران کو یہ موقع دیا کہ جنگ کے باوجود اس کے تیل کی تجارت مکمل طور پر بند نہ ہو۔ لیکن یہاں ایک انتہائی اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ایران نے صرف وہ تیل نہیں بیچا جو روزانہ زمین سے نکالا جا رہا تھا۔ رائٹرز کے مطابق ایران کے پاس جنگ کے دوران تقریباً 10 کروڑ بیرل خام تیل اور گیس کا ذخیرہ موجود تھا۔ جنگ بندی کے دوران ایران نے اسی ذخیرے میں سے بھی ایک حصہ فروخت کیا، یعنی جنگ بندی ایران کے لیے صرف جنگ روکنے کا وقفہ نہیں تھی، یہ ایک معاشی موقع بھی تھا۔ جیسے ہی خطرات کم ہوئے، ایران نے اپنے ذخیرہ شدہ تیل کو نقد آمدنی میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک اور سوال بھی ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران نے جنگ کے دوران 11.5 ارب ڈالر کا تیل فروخت کیا تو پھر ایرانی قیادت کی جانب سے بیانات سامنے کیوں آتے رہے کہ امریکی دباؤ اور ناکہ بندی کے باعث تیل کی برآمدات شدید متاثر ہو رہی ہیں؟ یہ تضاد اہم ہے۔ ممکن ہے کہ بعض اوقات تیل کی ترسیل مکمل طور پر بند نہ ہوئی ہو بلکہ شدید متاثر ہوئی ہو۔ ممکن ہے کچھ تیل پہلے ہی فروخت ہو چکا ہو، ممکن ہے کچھ ٹینکرز جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی سمندر میں موجود ہوں، اور ممکن ہے جنگ بندی کے بعد ذخیرہ شدہ تیل کا بڑا حصہ مارکیٹ میں لایا گیا ہو۔ لیکن ایک بات واضح ہے، ایران کے تیل کی تجارت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، اور یہی امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ امریکہ کی پوری اقتصادی حکمت عملی کا ایک بڑا حصہ اس مفروضے پر قائم ہے کہ اگر ایران کی تیل کی آمدنی کو کافی حد تک روک دیا جائے تو تہران پر دباؤ بڑھ جائے گا۔ لیکن ایران نے ثابت کیا ہے کہ پابندیاں لگانا
اور کسی ملک کی معیشت کو مکمل طور پر بند کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایران نے اگر واقعی 18 ارب ڈالر کے تیل کی فروخت مکمل کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے دوران بھی اس کے پاس ایک اہم معاشی آمدن کا ذریعہ اور راستہ موجود رہا، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت ہے، اس کے پاس عالمی مالیاتی نظام پر غیر معمولی اثر و رسوخ ہے، اس کے پاس پابندیاں لگانے کی طاقت ہے، اور دنیا بھر کی کمپنیوں کو ایران کے ساتھ کاروبار سے روکنے کے لیے وہ ثانوی پابندیوں کا استعمال بھی کرتا ہے۔ لیکن ایران نے کئی سال کے دوران ایک متبادل نظام تیار کیا، ایسا نظام جس میں چین جیسے خریدار بھی موجود ہیں، متبادل مالیاتی راستے موجود ہیں، غیر روایتی شپنگ نیٹ ورک موجود ہیں، اور پابندیوں سے بچنے کے لیے تجربہ بھی موجود ہے۔ جنگ نے اس نظام کو ختم نہیں کیا، بلکہ جنگ بندی کے دوران ایران نے اپنے ذخیرہ شدہ تیل کو بھی فروخت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے پاس بحران کے دوران استعمال کرنے کے لیے معاشی ذخائر موجود تھے۔ لیکن جنگ ختم ہونے کے باوجود اقتصادی جنگ جاری ہے، اور اب اصل مقابلہ یہ ہے کہ کیا امریکہ ایران کے تیل کے نیٹ ورک کو واقعی ختم کر سکتا ہے، یا ایران پابندیوں سے بچنے کے لیے ہر بار ایک نیا راستہ تلاش کرتا رہے گا۔ کیونکہ اگر ایران جنگ کے دوران بھی اربوں ڈالر کا تیل فروخت کر سکتا ہے، اگر جنگ بندی کے دوران اپنے ذخائر کو بھی آمدنی میں تبدیل کر سکتا ہے، اور اگر پابندیوں کے باوجود چین جیسے خریداروں تک اپنا تیل پہنچا سکتا ہے، تو پھر ایک حقیقت واضح ہے: امریکہ ایران پر جنگی دباؤ تو ڈال سکتا ہے، اس کی تیل کی تجارت کو مشکل تو بنا سکتا ہے، لیکن ایران کی پوری معیشت کا دروازہ مکمل طور پر بند کرنا شاید اتنا آسان نہیں جتنا واشنگٹن سمجھتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایران کے خلاف اصل جنگ اب صرف آسمان میں نہیں، سمندر میں نہیں، بلکہ تیل کی ہر ایک بیرل، ہر ایک ٹینکر، ہر ایک خریدار اور ہر ایک ڈالر کے گرد لڑی جا رہی ہے۔ ناظرین، حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔